السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں نعیم زبیری اور رئیسہ کاظمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے ایک آرڈیننس کی منظوری دی ہے جس کے تحت تعمیراتی صنعت کے لیے مراعاتی پیکج کو قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اطلاعات کی معاون خصوصی نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ وفاقی حکومت کل سے یاران وطن کے نام سے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا آغاز کر رہی ہے جس کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانی ماہرین صحت کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اپنی رائے دیں گے۔ صدر رمضان المبارک کے دوران مساجد میں باجماعت نمازوں اور تراویح کے انعقاد کے لیے علماء کرام سے کل مشاورت کریں گے۔ امریکہ نے کورونا وائرس سے نمٹنے کی غرض سے پاکستان کے لیے $80 لاکھ سے زائد رقم کا اعلان کیا ہے۔ افریقہ کے لیے اقوام متحدہ کی اقتصادی کمیشن نے کرونا وائرس کی صورتحال کے تناظر میں افریقہ کو $100 ارب کی امداد کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھارتی بری فوج کے سربراہ کی طرف سے پاکستان پر کورونا وائرس بحران کے دوران دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے الزامات سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں غیر ذمہ دارانہ من گھڑت اور مہم جوئی پر مبنی قرار دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آج شوپیاں اور کشتواڑ کے ضلعوں میں ریاستی دہشت گردی کی نئی کارروائیوں میں مزید 4 نوجوان شہید کر دیے۔ تمام مستحق افراد کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش کے تحت حکومتی امداد حاصل کرنے کے لیے SMS بھیجنے کی آخری تاریخ 19 اپریل 2020 ہے۔ اگر آپ دیہڑی دار ہیں یا کسی مستحق کو جانتے ہیں تو 19 اپریل رات 12 بجے تک شناختی کارڈ نمبر 8171 پر SMS کریں۔ احساس حکومت پاکستان۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وفاقی کابینہ نے ایک آرڈیننس کی منظوری دی ہے جس کے تحت تعمیراتی صنعت کے لیے مراعاتی پیکج کو قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ آرڈیننس کے تحت بلڈرز اور ڈیولپرز کے لیے مقررہ ٹیکسوں کا نظام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ سیمنٹ اور سٹیل کے سوا تعمیراتی سامان پر کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا۔ خدمات کی فراہمی کو بھی ود ہولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ آرڈیننس کے مطابق نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت تعمیر کیے جانے والے کم لاگت کے گھروں کے لیے ٹیکسز میں 90% تک کمی کی گئی ہے۔ مراعاتی پیکج کا اطلاق اس سال کے اختتام سے پہلے شروع کیے گئے اور ان نامکمل جاری منصوبوں پر ہوگا جو اس اسکیم کے تحت اندراج کرائیں گے۔ بلڈرز اور ڈیولپرز کو IRIS ویب پورٹل کے ذریعے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو اپنے نئے اور جاری منصوبوں کا اندراج کرانا ہوگا۔ 500 مربع گز پر محیط مکان اور 4000 مربع گز کے فلیٹ کے لیے کیپٹل گین ٹیکس پر ایک بار استثناء دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے جو قومی معیشت کی تباہی کا باعث ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اسمگلنگ کی روک تھام، ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی اور ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے اقدامات کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے جرائم میں ملوث عناصر کی فوری نشاندہی کی جانی چاہیے اور انہیں متعلقہ قوانین کے مطابق سزا ملنی چاہیے جس کا مقصد ایسے جرائم کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نادار لوگوں کو اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اشیاء ضروریہ کی مصنوعی قلت اور قیمتوں میں ناجائز اضافے کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسمگلروں اور ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کے لیے خفیہ اداروں کی خدمات حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کو ایسی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام یقینی بنانے کے لیے دیانتدار اور فرض شناس افسر تعینات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال کی یومیہ بنیادوں پر نگرانی کی جائے گی اور کوئی انتظامی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عمران خان نے گندم کے مقررہ ہدف کی بروقت خریداری کے لیے ایک جامع اور مؤثر حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو گندم اور آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کورونا وائرس کے بعد فصلوں پر ٹڈی دل کے حملوں کو ملک کے لیے ایک بڑا مسئلہ قرار دیا اور ٹڈی دل کی روک تھام اور خاتمے اور اس سلسلے میں تمام رکاوٹیں اور مشکلات دور کرنے کی تیاری پر زور دیا۔
وزیراعظم نے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے درکار فنڈز کی بروقت فراہمی اور جامع حکمت عملی پر عمل درآمد کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کو اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور ٹڈی دل کے خاتمے کے خلاف کریک ڈاؤن کے بارے میں بتایا گیا۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر سے اسلام آباد میں بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کورونا وائرس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ عوامی امنگوں کا ترجمان ادارہ ہے اور موجودہ صورتحال میں پارلیمنٹ کو مؤثر اور فعال رکھنا ناگزیر ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں پارلیمنٹ کو مؤثر اور فعال رکھنے کے لیے قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم کو کورونا وائرس کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات سے آگاہ کیا اور قومی اسمبلی کا ورچوئل اجلاس منعقد کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت زرعی شعبے کے بارے میں مؤثر پالیسی تیار کرنے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں زرعی شعبے پر خصوصی توجہ دے کر اسے فروغ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے علماء کرام کی مشاورت سے رمضان المبارک کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر پیر نور الحق قادری سے ملاقات میں کہا کہ وہ آئندہ ہفتے ذاتی طور پر علماء کرام اور مذہبی اسکالر سے ملاقاتیں کریں گے۔ انہوں نے کل علماء کرام کے ساتھ صدر عارف الوی کی طے شدہ ملاقات کی تفصیلات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ٹیٹرا پیک نے وزیر اعظم کے کورونا ریلیف فنڈ میں 2 کروڑ روپے کا عطیہ دیا ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر کمیونیکیشن سونیا کیانی کی قیادت میں کمپنی کے وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں چیک پیش کیا۔ سویڈن کے سفیر انگرڈ جانسن نے بھی ملاقات میں شرکت کی۔ ٹیٹرا پیک کی سپلائی چین کے نائب صدر طاہر حفیظ نے اس موقع پر اپنی طرف سے فنڈ میں 10 لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ وزیر اعظم نے ملک کو درپیش اس مشکل صورتحال میں اپنا کردار ادا کرنے پر ٹیٹرا پیک پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اطلاعات و نشریات کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق قوان نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جہاں کہ آپ لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچائیں، حقائق بر وقت پہنچائیں، لوگوں کی آواز جو ہے حکومت کے کانوں تک پہنچائیں اور حکومت کے جو لوگوں کے فلاح و بہبود اور ویلفیئر کے پروجیکٹ اور انیشیٹو ہیں اس سے عوام کو آگاہ کریں۔ فردوس عاشق قوان نے آئندہ ہفتے سے صحافیوں کو ذاتی تحفظ کا سامان فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کٹس آئسولیشن سینٹرز اور قرنطینہ مراکز جانے والے صحافیوں کو فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ صحافی کورونا وائرس کے خلاف انتہائی مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں اور انہیں تحفظ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ کورونا وائرس سے اب تک 9 صحافی متاثر ہوئے ہیں اور انہیں صحافیوں کے لیے شروع کی گئی ایپ استعمال کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی مشکلات پر قابو پا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز اور نرسیں کورونا وائرس کی وبا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور ذرائع ابلاغ کو ان کی خدمات بھرپور انداز میں اجاگر کرنی چاہیے۔ وفاقی حکومت کل یاران وطن کے نام سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم متعارف کرائے گی تاکہ بیرون ملک مقیم صحت کے شعبے کے پاکستانی ماہرین کورونا وائرس پر قابو پانے کے حوالے سے اپنی آراء پیش کر سکیں۔ یہ بات صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے صحافیوں کو دنیا بھر خصوصاً پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کورونا وائرس کے ناموافق اثرات سے نمٹنے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ کراچی میں تمام حالیہ اموات کو کورونا وائرس سے جوڑنے کی میڈیا رپورٹس کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ درست اقدام نہیں اور حکومت کل اس حوالے سے وضاحت پیش کرے گی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا، پاکستان میں بتدریج ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہماری ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے کورونا وائرس کی وہ بتدریج بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے 6264 ٹیسٹ کیے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹیسٹ ابھی تک جو اس وبا کے حوالے سے پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہیں۔ اس مہینے کے آخر تک روزانہ ہم 20,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیا کریں گے۔ ملک میں کورونا وائرس کی مجموعی تعداد کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 7,025 ہو گئی ہے، جن میں 3,276 کیس پنجاب، 2,008 کیس سندھ، خیبر پختونخوا میں 993، بلوچستان میں 303، اسلام آباد میں 154، آزاد کشمیر میں 46 اور گلگت بلتستان میں 245 کیس موجود ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ اب تک 1,765 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ اموات کی تعداد 135 ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کورونا وائرس کے باعث اموات کی شرح 6.6% جبکہ پاکستان میں شرح اموات صرف 1.9% ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ گزشتہ
گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 6,264 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 497 کیس مثبت آئے جبکہ 11 اموات کی اطلاع ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جدید دور میں عوام کو فوری اور مستند معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آج شام اسلام آباد میں FM ڈائریکٹ موبائل اپلیکیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرائسس مینجمنٹ سیل دفتر خارجہ میں 24 گھنٹے کام کر رہا ہے اور کورونا وائرس کے تناظر میں پوری دنیا میں پاکستان سفارت خانوں کے فوکل پرسن سے بروقت معلومات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں ڈیجیٹلائزیشن اینڈ گورننس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن تحریک انصاف کی حکومت کا ایجنڈا ہے، جس کا مقصد پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 88 مختلف ممالک میں 117 پاکستانی مشنز ڈیجیٹلائزیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے آسان رسائی میں آ گئے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت جلد ہی دفتر خارجہ کو بھی ڈیجیٹلائز کرے گی، جہاں سارا کام کمپیوٹرائزڈ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم نے یہاں فورن آفس کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ایک نئی ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے، ایک ایسی ویب سائٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے جو کہ یوزر فرینڈلی ہو، ایکسیسیبل ہو اور انفارمیٹیو ہو، تاکہ ہم اس کو اور ان اقدامات کو پبلک ڈپلومیسی کا ذریعہ بنائیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پارلیمنٹ بھی دفتر خارجہ کی کارکردگی کی تعریف کر رہی ہے، جس نے ہمیشہ بحران میں بہترین کام کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی رمضان المبارک کے دوران باجماعت نماز اور صلاۃ التراویح کے بارے میں کل علماء کرام سے مشاورت کریں گے۔ اجلاس میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات پر مبنی حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ ادھر صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آج امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق، جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے صدر سینیٹر پروفیسر ساجد میر اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ صدر نے علماء کرام کے ساتھ کل طے شدہ ملاقات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو $80 لاکھ سے زائد کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج جاری کردہ ایک ویڈیو پیغام میں پاکستان میں امریکہ کے سفیر پال جونز نے کہا کہ امریکہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی شانہ بشانہ ہے اور امداد کا اعلان اس حوالے سے قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام اور دونوں ملکوں کے متاثرہ افراد کے تحفظ کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ سفارتکار نے کہا کہ تمام اقدامات پاکستانی حکام کی ترجیحی ضروریات میں شمار کیے جا رہے ہیں، جو مکمل طور پر امریکی عوام فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ $80 لاکھ میں سے $30 لاکھ 3 جدید موبائل لیبس کی فراہمی کے لیے استعمال کیے جائیں گے تاکہ کورونا سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والے افراد کے ٹیسٹ کیے جائیں، ان کا علاج کیا جا سکے اور پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے نگرانی کی جا سکے۔ $10 لاکھ اسلام آباد، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جدید سہولتوں سے لیس مراکز پر خرچ کیے جائیں گے، جبکہ $20 لاکھ ہسپتالوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے محکمہ صحت کے کمیونٹی ورکرز کی ان کے گھروں پر تربیت کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ $24 لاکھ اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کے ہائی کمشنر کے ذریعے پاکستان میں افغان پناہ گزینوں اور ان کے میزبان کمیونٹیز کی زندگی بچانے کی سرگرمیوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ افریقہ کے لیے اقوام متحدہ کی اقتصادی کمیشن نے کورونا وائرس کے تناظر میں افریقہ کے لیے $100 ارب کی امداد پر زور دیا ہے۔ کمیشن نے ایک بیان میں کہا کہ کورونا وائرس سے کم 3 لاکھ افریقی باشندوں کے ہلاک ہونے اور 2 کروڑ 90 لاکھ افراد کے انتہائی غربت کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق افریقہ کے 54 ممالک سے اب تک کورونا وائرس کے 20,000 مصدقہ کیسز کی اطلاعات ملی ہیں۔ تاہم عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ افریقہ میں 3 سے 6 ماہ میں کورونا سے 1 کروڑ افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کا امداد اور بحالی کا ادارہ کورونا وائرس کے تناظر میں لبنان اور شام میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امداد کی اپیل کرے گا۔ ادارے کے کمشنر جنرل فلپ لیزرنی نے ایک بیان میں کہا کہ ان 2 ممالک میں کورونا وائرس کی وجہ سے فلسطینی پناہ گزینوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ادارہ کیمپوں میں میزبان ممالک کی طرح وائرس کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امداد اور بحالی کے ادارے نے شام، لبنان، اردن، مغربی کنارے اور غزہ میں 56 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے متعلق حقائق کو چھپایا نہیں گیا۔
یہ بات چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لی جیانگ نے بیجنگ میں روزانہ کی نیوز بریفنگ کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ ووہان شہر میں وائرس سے متاثرہ کیسز کا جائزہ شماریاتی تصدیق کے معمول کے عمل کا حصہ ہے، جس کا مقصد عالمی لائحہ عمل کے مطابق اس حوالے سے درست اعداد و شمار کو مزید بہتر بنانا ہے۔ اس سے قبل ووہان کے ادارہ صحت نے اموات کے حوالے سے اعداد و شمار کا دوبارہ جائزہ لیا ہے اور غلطیوں کو درست کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے بھارتی بری فوج کے سربراہ کی طرف سے آج صبح پاکستان پر لگائے گئے الزامات سختی سے مسترد کر دیے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں الزامات کو غیر ذمہ دارانہ، بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا۔ اس سے قبل آج صبح بھارت کے بری فوج کے سربراہ جنرل ایم نراوین نے حرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں جب بھارت کورونا وائرس کے بحران کے دوران میڈیکل ٹیمز بھیج کر اور ادویات کی برآمد کے ذریعے اپنے شہریوں کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کی بھی مدد کر رہا ہے، پاکستان صرف دہشت گردی کو پروان چڑھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ان بے بنیاد الزامات کا مقصد ملکی اور بین الاقوامی سطح پر خصوصاً گزشتہ سال 5 اگست کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، وہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور لوگوں کی بنیادی آزادیاں سلب کرنے کے اقدامات سے توجہ ہٹانا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی فورسز نے صرف رواں سال میں جنگ بندی کی 765 خلاف ورزیاں کیں، جن کے نتیجے میں 3 شہری شہید اور 54 شدید زخمی ہو گئے۔ گزشتہ سال بھارت نے جنگ بندی معاہدے کی 3351 مرتبہ خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کی ان مذموم کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دے رہا ہے۔ ترجمان نے بھارت سے کہا کہ وہ 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے علاقائی امن و استحکام کے مفاد میں کنٹرول لائن پر امن برقرار رکھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکام کو پاکستان اور بھارت میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کو بھی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے دینا چاہیے۔ عائشہ فاروق نے کہا کہ ایک ایسے موقع پر جب دنیا کورونا وائرس کے خلاف برسر پیکار ہے، 9 لاکھ سے زائد قابض بھارتی فوجی کشمیری عوام پر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کورونا وائرس کے عالمی بحران کی آڑ میں اپنے ہندتوا کے مذموم ایجنڈے کو پروان چڑھا رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو خصوصاً کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھنے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات کے باوجود مقبوضہ جموں و کشمیر میں نقل و حرکت اور اطلاعات پر جاری پابندی پر تشویش ہے۔ عائشہ فاروقی نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف کے حوالے سے وزیر اعظم کی کوششوں کو بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا ہے اور اقوام متحدہ، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک جیسے کثیر جہتی اداروں نے اس ضمن میں کئی اعلانات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے عالمی معیشت کی پائیدار اور مکمل بحالی کے لیے گروپ 20 کے رکن ممالک کی جانب سے عالمی اقتصادی تعاون کی مہم کی اپیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی کے ادارے کی جانب سے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے رہنمائی اور آلات کی فراہمی کے اقدام کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ملکوں میں پھنسے ہمارے لوگوں کی مرحلہ وار وطن واپسی کی حکمت عملی جاری ہے اور اب تک PIA کی 12 خصوصی پروازوں کے ذریعے دوحہ، دبئی، بینکاک، استنبول، برطانیہ، باکو، تاشقند، کوالالمپور اور سنگاپور سے 2287 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج شیخوپورہ اور نارووال ضلعوں کا دورہ کیا اور انسداد کورونا اقدامات، احساس کفالت پروگرام کے تحت امداد کی تقسیم کا عمل اور گندم کی خریداری مہم کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ نے دونوں اضلاع میں احساس کفالت پروگرام کے تحت قائم مالی امداد کے مراکز میں مستحقین میں امدادی رقوم تقسیم کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لاکھوں افراد کو انتہائی شفاف طریقے سے فی خاندان 12,000 روپے کی مالی امداد کی فراہمی تحریک انصاف کی حکومت کا اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار رمضان بازار نہیں لگائے جائیں گے، جبکہ مستحق خاندانوں کو چیف منسٹر رمضان پیکج کے تحت نقد رقم ادا کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شیخوپورہ میں گندم کی خریداری 20 اپریل سے شروع ہوگی، جس کے لیے 14 مراکز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ نارووال میں گندم کی خریداری کا آغاز 25 اپریل سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے تمام اضلاع میں حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں احساس پروگرام کے پہلے مرحلے کے تحت مستحق خاندانوں کو 66% رقوم کی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ یہ بات آزاد جموں کشمیر کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی نے آج مظفر آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران آج شوپیاں اور کشتواڑ کے اضلاع میں 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ 2 نوجوانوں کو شوپیاں کے علاقے دیارو کے گام اور 2 کو کشتواڑ کے علاقے داچن میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا گیا۔ دونوں علاقوں میں کارروائی آخری اطلاعات آنے تک جاری تھی۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ جب دنیا بھر میں قیدیوں کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے رہا کیا جا رہا ہے، بھارت غیر قانونی طور پر نظربند کشمیری نظربندی کو طول دے کر انہیں مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس، عالمی طاقتوں اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ غیر قانونی طور پر نظربند کشمیری حریت رہنماؤں کی رہائی کے لیے اپنی اخلاقی اور آئینی ذمہ داریاں پوری کریں۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ تک پہنچیں، اور اب سنتے ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور امارات کرکٹ بورڈ گلوبل ایونٹس کی میزبانی کے حوالے سے بات چیت پر رضامند ہو گئے ہیں۔ جنرل سیکرٹری ای سی پی مبشر عثمانی نے کہا کہ اس حوالے سے بات چیت ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ پاکستان سے باہمی سیریز سے مسلسل انکار کرنے والے بھارتی بورڈ نے ایک بار پھر اپنا پرانا موقف دہراتے ہوئے کرکٹ میں سیاست کی سوچ پروان چڑھائی ہے۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے سے گفتگو میں بی سی سی آئی کے عہدیدار نے کہا کہ حکومت کی اجازت کے بغیر پاکستان سے میچز نہیں کھیل سکتے۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ آئی سی سی کے تنازعات کے حل کے لیے قائم کی جانے والی کمیٹی نے بھی ہمارا موقف تسلیم کیا، جس کی وجہ سے پی سی بی ہرجانہ وصولی کیس میں ناکام رہا۔ بائیں ہاتھ کے قومی پیسر محمد عامر نے نوعمر نسیم شاہ کو نوجوان قومی فاسٹ بالرز میں سب سے بہتر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی لینتھ انہیں دوسرے پیسر سے ممتاز کرتی ہے۔ محمد عامر نے سابق قومی کپتان وسیم اکرم سے گفتگو میں اعتراف کیا کہ نسیم شاہ کی رفتار تو دوسرے فاسٹ بالرز جیسی ہے، لیکن وہ اپنی عمدہ لینتھ کی وجہ سے دیگر کے مقابلے میں ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ آسٹریلوی کرکٹر شین واٹسن نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے کر اگلے سال پی ایس ایل میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ مختصر فارمیٹ کے آسٹریلین وکٹ کیپر بیٹسمین اور نائب کپتان ایلکس کیری کا کہنا ہے کہ شائقین کے بغیر ٹی20 ورلڈ کپ کھیلنا عجیب تجربہ ہوگا۔ اور اب چلتے ہیں تجارتی خبروں کی جانب۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا کی وبا کے باعث عالمی معیشت کو گریٹ ڈپریشن کے بعد شدید کساد بازاری کا سامنا ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے موجودہ عالمی معاشی بحران کو 1929 سے 1939 تک معیشت کو جکڑے رکھنے والی عظیم معاشی سست روی سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے گزشتہ روز شرح سود میں 2% کمی اور آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے 1 ارب 38 کروڑ 60 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری کے ثمرات سامنے آنے لگے ہیں، جس کے بعد آج انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 3.38 پیسے کم ہو کر 163.50 روپے کی سطح پر آ گئی۔ اس اقدام سے اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی رہی۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر ملک بھجوانے کی شرح میں جاری مالی سال کے دوران اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 1502.37 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 32,831 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 302 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 362 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر 165 روپے 3 پیسے اور 168 روپے 87 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 206 روپے 38 پیسے اور 211 روپے 23 پیسے، سعودی ریال 43 روپے 86 پیسے اور 44 روپے 99 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 83,677 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 62,966 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 14,231 میٹرک ٹن برآمدی اور 48,735 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ اداکار ہمایوں سعید رضاکارانہ طور پر وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ کے سفیر بن گئے ہیں۔ انہوں نے یہ ذمہ داری سینیٹر فیصل جاوید کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد قبول کی۔ اداکارہ عروہ حسین نے عوام سے ٹائیگر فورس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ کورونا کی وجہ سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، ایسے میں مستحق افراد کو گھروں تک راشن پہنچانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر ریلیف فورس کا اعلان کیا ہے۔ سینئر اداکارہ اور پروڈیوسر ریما خان قرنطینہ کے دوران لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا مشورہ دینے لگیں۔ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ اس وقت ہم اپنے گھروں میں قید ہیں اور کھانا پکانے کے علاوہ صفائی ستھرائی کے کام بھی ہو رہے ہیں۔ گلوکار ابرار الحق کو امریکہ میں آن لائن کانسرٹ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ آسٹریلیا کی نیشنل یونیورسٹی کے ماہرین نے ورزش اور جگر کے سرطان پر ایک دلچسپ تحقیق کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ مریض جو جگر کے عارضے میں مبتلا ہیں اگر ورزش کو شعار بنائیں تو اس موسی مرض کو ٹالا جا سکتا ہے۔
ANU کے پروفیسر فیلر نے بتایا کہ ورزش کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جگر کے سرطان کی جانب سے بڑھنے والے افراد بھی اس مرض سے دور رہ سکتے ہیں۔ پھیپھڑے جسم میں ایک نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کی تندرستی سے ہر عضو کی صحت وابستہ ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں پھیپھڑوں کی منتقلی کی ماہر نے کہا کہ ایک مرض COPD یعنی کرونک پلمونری ڈیزیز میں سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ یہ مرض تمباکو نوشی، کمزور امینیاتی نظام اور ماحولیاتی آلودگی یا زہریلے نظام میں کام کرنے سے لاحق ہو سکتا ہے۔ ایک حیاتیاتی چپ کینیڈا کی کیلگری یونیورسٹی کے محققین نے ایک ٹیم کے متعارف کرائی ہے جسے سائنس کے عہد میں ایک نئی جہت کو متعارف کرواتے ہوئے سائنس فکشن موویز کو حقیقت کی شکل دینے کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ میگرین یا آدھے سر کے درد میں مبتلا موٹاپے کا شکار افراد وزن میں کمی کر کے معیار زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اٹلی اور امریکہ کے محققین نے دریافت کیا ہے کہ نوجوانوں اور بچوں میں تکلیف میں اضافہ کرنے والے تمام عوامل میں کمی کر کے میگرین کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور اب چلتے ہیں موسم کی صورتحال جاننے کے لیے۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق آج دن کے وقت اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش، اس وقت بھی پنجاب کے بعض علاقوں سے بارش کی اطلاع۔ تفصیل کے مطابق آج رات اور کل صبح پنجاب کے بالائی اور وسطی علاقوں یعنی خطہ پوٹوہار، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا ڈویژن میں کہیں کہیں مزید بارش ہوگی، جبکہ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں یعنی مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن اور کشمیر میں بھی اگلے 24 گھنٹوں میں وقفے سے مزید بارش کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب میں گندم کی کٹائی کے علاقوں میں کل سے موسم صاف ہوگا، جبکہ کل بعد دوپہر خطہ پوٹوہار، وادی پشاور اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں گندم کی کٹائی کے علاقوں میں موسم صاف ہو جائے گا۔ اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران پنجاب خیبر پختونخوا میں گندم کی کٹائی کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ گلگت بلتستان کی وادیوں میں کل بھی وقفے سے مزید بارش کا امکان۔ اسلام آباد میں دن کا ٹیمپریچر 22 ڈگری سینٹی گریڈ، راولپنڈی میں 23، لاہور میں 26، فیصل آباد 27، ملتان میں 28، سکھر میں 34، کراچی میں 37، کوئٹہ میں 23، پشاور میں 21، مظفر آباد میں 16، مری میں دن کا ٹیمپریچر 14 اور سری نگر میں بھی دن کا ٹیمپریچر 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا۔ اور اب چلتے ہیں پرومو کی جانب۔ تمام مستحق افراد کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش کے تحت حکومتی امداد حاصل کرنے کے لیے SMS بھیجنے کی آخری تاریخ 19 اپریل 2020 ہے۔ اگر آپ دہاڑی دار ہیں یا کسی مستحق کو جانتے ہیں تو 19 اپریل رات 12 بجے تک شناختی کارڈ نمبر 8171 پر SMS کریں۔ احساس، حکومت پاکستان۔ اور خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وفاقی کابینہ نے ایک آرڈیننس کی منظوری دی ہے جس کے تحت تعمیراتی صنعت کے لیے مراعاتی پیکیج کو قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت کل سے یاران وطن کے نام سے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا آغاز کر رہی ہے جس کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانی ماہرین صحت کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اپنی رائے دیں گے۔ صدر رمضان المبارک کے دوران مساجد میں باجماعت نمازوں اور تراویح کے انعقاد کے لیے علماء کرام سے کل مشاورت کریں گے۔ امریکہ نے کورونا وائرس سے نمٹنے کی غرض سے پاکستان کے لیے $80 لاکھ سے زائد رقم کا اعلان کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک غضنفر عزیز کھوکھر، مدیر فورن ڈیسک کھیل اور تجارتی خبریں عظمیٰ سراج، مدیر سائنس اور فن کی خبریں صوفیہ شفیق، کوارڈینیشن ایڈیٹر ماجد علی محمود، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگرانی اعلیٰ عبدالہادی معیار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
خبرچیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رئیسہ کاظمی، نعیم زبیری اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔